Assalamu alaikum dear students. This is lecture number 5, Federal Board, second year, subject English compulsory. This is Professor Abi Nair from Reader Group of Colleges. Today we'll discuss a very important topic, that is parts of speech. Noun and its kinds. تو اس لیکچر میں ہم ناؤنز اور اس کی اقسام یا کائنڈس اور اس کے جو رولز ہیں، کریکشن کے رولز جو ہے، کریکشن کے رولز نہ صرف آپ کے پیپرز میں آتے ہیں بلکہ اگر یہ رولز آپ فالو کریں، ان کو آپ انڈرسٹینڈ کر لیں، دیکھ لیں، تو اوور آل آپ کی انگلش جو ہے وہ امپروو ہو جائے گی. تو سب سے پہلے ہم ناؤن کی ڈیفینیشن ہے. A noun is a naming word of a person, place, a thing or an idea. ایک ایسا لفظ ہے، ناؤن ایک ایسا لفظ ہے، ہر اس لفظ کو ناؤن کہتے ہیں جو کسی انسان، جگہ، کسی چیز یا کسی تصور کو نام دیتا ہے، اس کے نام کے لیے. ایگزامپلز ہیں پینسل، بک، بوائے، ہنگر، یہ سارا ناؤن ہے. انفیکٹ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے، جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، سب ناؤن ہے. فار ایگزامپل آپ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچر ہیں، چیئرس ہیں، کلاس روم ہے، بورڈ ہے، ونڈوز ہیں، ڈورز ہیں، مارکر ہے، پینسل، بکس، سب ناؤنز ہیں. اس کو ناؤن کہتے ہیں. تو آگے اس کی کائنڈز ہیں، کائنڈز آف ناؤن. تو سب سے پہلے پراپر ناؤن. اٹ از اے ورڈ وچ از یوزڈ فار اے پرٹیکولر پرسن، پلیس اور اے تھنگ. ایسا لفظ جو کسی خاص چیز، شخص یا جگہ کے نام کے لیے استعمال ہو، اس کو ہم کہتے ہیں پراپر ناؤن. فار ایگزامپل لاہور، ارسلان، فرائیڈے، جنوری ایٹسیٹرا. تو یہ لاہور، چونکہ ہر شہر لاہور نہیں ہوتا، ہر آدمی ارسلان نہیں ہوتا، ہر دن فرائیڈے نہیں ہوتا، اور ہر منتھ جو ہے وہ جنوری نہیں ہوتا، تو لہٰذا جنوری، فرائیڈے، ارسلان اینڈ لاہور دے آر پراپر ناؤن. اور اس کا نوٹ بڑے غور سے دیکھیں. نوٹ نیچے لکھا ہے وی یوزلی ڈو ناٹ یوز آرٹیکل بفور اے پراپر ناؤن. پراپر ناؤن کے ساتھ ہم آرٹیکل استعمال نہیں کرتے. یہ ساتھ ساتھ آپ کے رولز بھی آ رہے ہیں تو اس کو بڑے غور سے آپ نے سننا ہے. تو آرٹیکل کیا ہوتا ہے؟ اے، این اور آ. تو ہم فار ایگزامپل یہ نہیں کہہ سکتے دا علی از مائی اسٹوڈنٹ، آئی کانٹ سے دس. بس علی علی ہوتا ہے، دا علی نہیں ہو سکتا ایسے، ٹھیک ہے. یا دس از این عمران، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. کبھی بھی آپ پراپر ناؤن کے ساتھ، نارملی، کبھی نہیں، نارملی پراپر ناؤن کے ساتھ یہ استعمال نہیں کرتے. اور نمبر 2 نوٹ میں ہے فرسٹ لیٹر آف پراپر ناؤن از کیپیٹل. پراپر ناؤن کو جب بھی آپ لکھتے ہو تو کیپٹلائز کرتے ہیں، فرسٹ لیٹر اس کا کیپیٹل. جیسے یہ فرائیڈے، آپ ایون وی وینٹ دیئر آن فرائیڈے، فرائیڈے کا آپ ایف جو ہے وہ سمال لکھ دیتے ہیں، چھوٹا لکھ دیتے ہیں، تو یور سینٹنس ول بی انکریکٹ. تو نیکسٹ کامن ناؤن. کامن ناؤن کیا ہے؟ اٹ از اے ورڈ یوز ٹو نیم اے کامن پرسن، پلیس اور تھنگ. ایسا لفظ جو کسی عام چیز، شخص یا جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے پلیئر، پلیئر کین بی اینی ون، پلیئر کوئی بھی ہو سکتا ہے. سٹی کوئی بھی ہو سکتا ہے. ڈے، اٹ کین بی اینی ون، کوئی ڈے ہو سکتا ہے. منتھ وغیرہ وغیرہ، یہ ہیں کامن ناؤن. اس کے بعد ہے کلیکٹیو ناؤن. کلیکٹیو ناؤن ہوتا ہے جو چیزوں کے گروہ کو، کلیکشن کو ظاہر کرتا ہے. اٹ از اے ورڈ یوز ٹو نیم اے گروپ اور کلیکشن آف سملر پرسن، تھنگس اور پلیسز. جیسے فلاک. فلاک کیا ہوتا ہے؟ یہ اکٹھے جو پرندوں کا جھنڈ ہوتا ہے اس کو فلاک کہتے ہیں. بھیڑ بکریوں کا جھنڈ جو ہوتا ہے اس کو بھی ہرڈ یا فلاک ہم کہہ سکتے ہیں. کلاس، تو کلاس بھی کمپاؤنڈ ناؤن، کلیکٹیو ناؤن ہے، سوری، کیونکہ کلاس میں ایک سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں. آرمی. ٹیم، تو ٹیم بھی کرکٹ ٹیم ہے، فٹ بال ٹیم ہے، ہاکی ٹیم ہے، کوئی بھی ٹیم ہے تو اس کے لیے بھی. تو یہ آپ نے غور کرنا ہے. آگے اس کی ایکسرسائز بھی ہم نے لی ہے آپ کی بک میں سے کہ کون سا یہ ناؤن ہے، یو ہیو ٹو ڈٹرمن. نمبر 4 میٹیریل ناؤن. میٹیریل ناؤن از اے ناؤن فرام وچ ڈفرینٹ تھنگز آر مینوفیکچرڈ آر میڈ. ٹھیک ہے. تو اس کی ڈیفینیشن ہے اٹ از اے ورڈ وچ از یوز ٹو نیم میٹیریل، میٹر اور سبسٹنس فرام وچ ڈفرینٹ تھنگز آر میڈ.
کہ ایسی چیز جس سے دوسری چیزیں بنائی جاتی ہیں اس کو ہم میٹیریل ناؤن کہتے ہیں. جیسے وڈ، لکڑی سے بہت سی چیزیں بنتی ہیں، یہ میٹیریل ہے. پلاسٹک میٹیریل ہے. میٹلز، آل ٹائپس آف میٹل، سارے قسم کی دھاتیں جو ہے یہ بھی میٹیریل ناؤنز میں آتا ہے. سیریلز اجناس کو کہتے ہیں. اجناس کیا ہوتا ہے؟ یہ گندم ہے، جو ہے، مکئی ہے، باجرہ ہے، اس کو سیریلز کہتے ہیں. بلڈنگ میٹیریل، جس طریقے سے یہ سیمنٹ ہے، آئرن ہے، اس طریقے سے برکس وغیرہ ہے، سٹون ہے، اس کو میٹیریل ناؤن کہتے ہیں. تو اس کا بھی سیم نوٹ ہے. آرٹیکل دا اے این از یوزلی ناٹ یوز بیفور میٹیریل ناؤن. میٹیریل ناؤن سے پہلے بھی ہم آرٹیکل یوز نہیں کرتے، تو یہ بھی آپ کو یو ہیو ٹو کیپ اٹ ان یور مائنڈ. آگے جی ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. ایبسٹریکٹ ناؤن ہوتا ہے تصوراتی، خیالی، ایسی چیز جس کا ذاتی یا جسمانی وجود نہ ہو. اٹ از اے ورڈ used for a quality, feeling, idea, action, state, etc. It doesn't have any physical existence. ایسی چیز جس کا جسمانی وجود نہ ہو اس کو ہم ایبسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں. اگزامپل، جوائے کا مطلب خوشی، پین درد، گریڈ ٹروتھ. یہ لفظ کیا ٹروتھ نہیں بلکہ ٹروتھ، آنیسٹی، بیوٹی، نیچر ایٹسٹرا. تو یہ ساری چیزیں ایبسٹریکٹ ہیں. جیسے یہ گریڈ کی ہم مثال لیتے ہیں. گریڈ، لالچ. تو ہم نے اردو میں سنا ہوگا کہ لالچ بڑی بلا ہے، لالچ بری بلا ہے، لالچ بری بلا ہے. لالچ بلا ہے اور بلا بھی پھر بری ہے، لیکن اس بلا کو آج تک کبھی کسی نے دیکھا نہیں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ جا رہے ہیں اور راستے میں لالچ صاحب کھڑے ہوں اور آپ اس سے ڈر کے بھاگ جائیں. ایسا نہیں ہوتا. سملرلی آگے آتے ہیں یہ بیوٹی. تو بیوٹی بھی جو ہے ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. یہ ایک سوچ ہے، ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. یہ نظر نہیں آتی، اس کا کوئی الگ سے وجود نہیں ہوتا. جو چیز آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کو اچھی لگتی ہوئی، لیکن وہ بیوٹی نہیں ہوتی. بیوٹی اس کے اندر فیلنگ ہے آپ کی. ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ فار ایگزامپل ایک فلاور ہے، ایک پھول ہے، تو آپ اس کی بیوٹی کہاں سے اس کو ڈرا کریں اور اس کی بیوٹی کہاں پہ ہوگی؟ بیوٹی تو اس کی نہیں ہوگی نا. اس کے پیٹلز ہوں گے، اس کے سارا وہ سٹیم وغیرہ ہوگا، لیوز ہوں گے. اور تو نہیں کہیں یہ تو نہیں کہیں گے یہ جی 2 شاپر لے آئیں، ایک میں فلاور ڈالتے ہیں، دوسرے میں اس کی بیوٹی کو ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. اوکے، ایگزامپلس کے بعد ہے یہ بھی نوٹ، سیم نوٹ از ریپیٹڈ. تو اس میں بھی وہی رول لگتا ہے. آرٹیکل از موسٹلی ناٹ یوز بیفور ایبسٹریکٹ ناؤن. ایبسٹریکٹ ناؤن کے ساتھ بھی آرٹیکل ہم استعمال نہیں کرتے. اینڈ یو نو واٹ از آرٹیکل. نمبر 6، کمپاؤنڈ ناؤن. کمپاؤنڈ ناؤن جو ہے یہ ایک سے زیادہ الفاظ پہ مشتمل ہو تو اس کو کمپاؤنڈ کہتے ہیں. اٹ از اے ناؤن وچ از کمپوزڈ آف 2 اور مور ورڈس. 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ پہ جو مشتمل ہو اس کو ہم کہتے ہیں کمپاؤنڈ. کمپاؤنڈ کو اردو میں ویسے مرکب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح واٹر ایک کمپاؤنڈ ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن کا، 2 چیزوں سے مل کے. 2 سے زیادہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بھی ایلیمنٹ اور کمپاؤنڈ کا آپ کو تصور ہوگا. ایگزامپلس، کلاس روم. اس میں اب 2 ورڈز ہیں، کلاس اور روم. فٹ بال، فٹ اور بال. ٹی سیٹ، پلے گراؤنڈ. تو پلے اور گراؤنڈ 2 ورڈز مل کے بنے ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ کمپاؤنڈ ناؤن ہے. تو اس کا ایک نوٹ ہے، موسٹلی دا سیکنڈ اور لاسٹ پارٹ آف کمپاؤنڈ ناؤن از پلورلائزڈ. اس کے جب ہم پلورل بنانا ہوتا ہے، فار ایگزامپل جیسے مینگو ہے تو مینگو کا پلورل کیا ہوتا؟ مینگوز ہو جائے گا. ٹری کا کیا ہو جائے گا؟ ٹریز ہو جائے گا. لیکن اگر مینگو ٹریز پلورل ہے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے مینگوز ٹریز، تو اٹ ول بی انکریکٹ. تو سیکنڈ پارٹ جو ہے ٹری، اس کو پلورل بنائیں گے یا پلورلائز کریں گے تو مینگو سنگولر ہوگا، مینگو ٹریز، آم کے درخت. اوکے جی. تو جیسے 50 روپی نوٹس، یہ بھی ایک کمپاؤنڈ کیا ہے، ناؤن ہے، کمپاؤنڈ ناؤن ہے. تو اب دیکھو اس میں 3 پارٹس ہیں. 50 روپی نوٹ یعنی 50 روپے کے نوٹ. تو اب 50 کے ساتھ ہم ایس لگا سکتے ہیں، IES لگا سکتے ہیں، 50s ہو گیا. ویسے اگر الگ ہو تو روپی کے ساتھ ایس لگتا ہے، روپیز. لیکن جب ایسے 50 روپی نوٹس لکھیں گے، 100 روپی نوٹ لکھیں گے، یا 1000 روپی نوٹ، یا 5000 روپی نوٹ، تو روپی کے ساتھ اور 50 کے ساتھ اور 1000 کے ساتھ اور 100 کے ساتھ ایس نہیں لگے گا. اینڈ پہ لاسٹ پارٹ میں صرف ایس لگے گا نوٹس کے ساتھ. فلم ایکٹرز،
تو فلم ایکٹرز بھی ایکٹرز کے ساتھ ایس لگتا ہے، فلم کے ساتھ نہیں لگتا ہے، تو یہ بھی رول آپ کو دیکھنا ہے۔ تو اب ایک ایکسرسائز ہے، آئی ہیو ٹیکن اٹ فرام یور ٹیکسٹ بک، ایکسرسائز 2 ہے چیپٹر 1 میں۔ تو اس میں جو ہے آپ کی میں تھوڑی سی ہیلپ کر دیتا ہوں، تو اس کو گو تھرو کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کی اسٹیٹمنٹ پڑھیں، ایکسرسائز 2، پوائنٹ آؤٹ ناؤنس ان دا فالوئنگ سینٹنسز اینڈ say whether they are compound, proper, collective اور abstract۔ تو یہ 4 ناؤن آپ نے جو ڈٹرمن کرنے ہیں اس کے اندر سے کہ whether the noun is common noun, proper noun, collective noun اور abstract noun۔ تو فرسٹ سینٹنس کو لیتے ہیں، the crowd was very big۔ تو اس میں لفظ کراؤڈ ہے، تو کراؤڈ جو ہے یہ کمپاؤنڈ ہے، نہیں سوری کلیکٹیو ناؤن ہے۔ کراؤڈ کیا ہوتا ہے؟ کلیکٹیو، کیونکہ یہ ایک گروپ کو ظاہر کرتا ہے کراؤڈ، تو یہ کیا ہوگا؟ کلیکٹیو ناؤن۔ آلویز اسپیک دا ٹروتھ، تو ٹروتھ کہتے ہیں سچ کو، ٹروتھ جو ہے ایبسٹریکٹ ناؤن، کیونکہ آپ نے مطلب ہے ٹروتھ ڈزنٹ ہیز اٹس فزیکل ایگزسٹنس، اس کا کوئی جسمانی وجود نہیں ہے۔ آپ ٹروتھ کو، سچ کو، حقیقت کو کہیں دیکھ نہیں سکتے، کہیں چھو نہیں سکتے، کسی جگہ پہ آپ رکھ نہیں سکتے، کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ٹروتھ ہے اور یہ میں آپ کو دکھا دوں جی وہاں پڑا ہے، الماری میں پڑا ہے، یہ ٹروتھ ہے۔ اوکے نیکسٹ ہے یہ ایبسٹریکٹ ہوگا ٹروتھ، ٹھیک ہے۔ وی لو آنیسٹی، تو آنیسٹی دیانتداری ہوتی ہے، تو اٹ از اگین ایبسٹریکٹ ناؤن، آنیسٹی از ایبسٹریکٹ ناؤن۔ آور کلاس کنسسٹ آف 20 پیوپلز، تو اس میں 2 ناؤن یوز ہوئے ہیں، ایک کلاس ہے، کلاس جو ہے یہ کیا ہے جی؟ کلیکٹیو ناؤن ہے، اور پیوپلز جو ہے یہ کامن ناؤن۔ پیوپلز مین اسٹوڈنٹس، شاگرد، بچے، لرنرز۔ دا ایلیفینٹ ہیز گریٹ اسٹرینتھ، اس میں بھی 2 ناؤن استعمال ہوئے ہیں، ایلیفینٹ، ایلیفینٹ کامن ناؤن ہے، اور اسٹرینتھ جو ہے طاقت، تو طاقت بھی جو ہے یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، کیونکہ طاقت آپ دیکھ نہیں سکتے، طاقت آپ کو نظر نہیں آئے گی، ہاتھی نظر آئے گا، یہ نہیں ہوگا کہ کیمرے میں آپ اس کی تصویر لیں تو آپ کہیں یہ ہاتھی، یہ ایلیفینٹ ہے اور یہ ساتھ اس کی اسٹرینتھ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سلومن واز فیمس فار ہز وزڈم، سلیمان علیہ السلام کو کہتے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام جو ہے اپنی دانائی یا عقل مندی کے لیے مشہور تھے، تو سلیمان جو ہے پراپر ناؤن ہو گیا، وزڈم عقل مندی، دانائی یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہے ایبسٹریکٹ ناؤن۔ کلینلینیس از نیکسٹ ٹو گاڈلینیس، تو کلینلینیس صفائی کو کہتے ہیں، گاڈلینیس کہتے ہیں ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی خوبی، یعنی خدائی کے بعد نمبر آتا ہے صفائی کا، خدائی کے بعد صفائی ہے، یعنی آپ صاف رہیں گے تو خدا کے قریب ہو جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے، تو یہ دونوں ایبسٹریکٹ ناؤن ہیں۔ کلینلینیس بھی جو ہے یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، اور گاڈلینیس خدائی یہ بھی ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، خوبی ہے، یہ دونوں خوبیاں ہیں۔ تو نیکسٹ نمبر 8 ہے، وی سا اے فلیٹ آف شپس ان دا ہاربر، اس میں 3 جو ہے یہ ناؤن دیے گئے ہیں، فلیٹ، فلیٹ ایک سے زیادہ گروپ آف شپس کو کہتے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ کلیکٹیو ہو گیا، کلیکٹیو ناؤن ہو گیا فلیٹ۔ تو شپس جو ہے یہ کامن ہو گیا، کامن، ڈفرینٹ مطلب شپ ہوں تو اس کے ساتھ ایس لگتا ہے، ویسے سملر ہو تو پھر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہاربر، بندرگاہ کو کہتے ہیں، ہاربر بندرگاہ، تو یہ بھی کامن ناؤن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دا کلاس از اسٹڈینگ گرامر، تو کلاس جو ہے یہ ہو گیا کلیکٹیو ناؤن، اور گرامر جو ہے یہ ہو گیا ایبسٹریکٹ ناؤن، کیونکہ گرامر آپ کہیں دیکھ نہیں سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ گرامر کو اٹھا کے، وہ تو بک ہوگی نا، گرامر تو نہیں ہوگی، گرامر تو ایک مطلب ہے ایک ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے، ایک لرننگ ہے۔ اوکے، دا نائل اوور فلوز اٹس بینکس ایوری ایئر، تو اس میں سب سے پہلے دیکھیں کتنے ناؤن یوز ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے دا نائل، نائل دریائے نیل کو کہتے ہیں، یہ پراپر ناؤن ہے، یہ مصر میں واقع ہے دریائے نیل۔ اوور فلوز اٹس بینکس، بینکس کناروں کو کہتے ہیں، کامن ناؤن ہو گیا، ایوری ایئر، تو ایئر جو ہے یہ بھی کامن ناؤن ہے۔ اے کمیٹی آف 5 واز اپوائنٹڈ، تو اس میں جو ہے کمیٹی خالی ناؤن ہے ہمارے پاس، تو کمیٹی اگین از کلیکٹیو ناؤن۔ نیلسن از فیمس فار ہز وکٹری ایٹ ٹریفلگر، تو یہ نیلسن جو ہے یہ پراپر ناؤن، یہ شخصیت ہے، تو اس کے بعد وکٹری،
विक्ट्री कौन सा है? फ़तह, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ट्रैफलगार एक जगह का नाम है, तो ये भी प्रॉपर नाउन हुआ। ओके जी, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जी, द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। तो सोल्जर्स कॉमन नाउन हो गया और ब्रेवरी जो है ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विदाउट हेल्थ देयर इज़ नो हैप्पीनेस, इसमें हेल्थ और हैप्पीनेस बोथ आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दोनों ख्याली हैं। हेल्थ नज़र नहीं आती है, बंदा आपको नज़र आता है, ये नहीं आप देख सकते कि ये इंसान है, ये हमारा भाई है, दोस्त है, क्लास फेलो है, ये इसकी हेल्थ है। अलग से हेल्थ नहीं है। हैप्पीनेस खुशी, तो खुशी भी आप अलग से नहीं देख सकते, ठीक है, ये एक फीलिंग होती है। उसके बाद ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स, तो बंच गुच्छे को कहते हैं, ये क्या होगा? कलेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ग्रेप्स कॉमन नाउन है। आई रिकग्नाइज योर वॉइस एट वंस, तो वॉइस जो है ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आवाज़, इसको आप देख नहीं सकते, रख नहीं सकते कहीं, किसी शापर में, किसी टेबल पे नहीं रख सकते आप, ठीक है। इसका कोई वजूद नहीं है कि आपको बनाए, मतलब है जिसको आप कैमरे से नहीं देख सकते तो वो जो है एब्स्ट्रैक्ट होगा। आप ये नहीं है किसी की वॉइस को कैमरे से आप मतलब वो कर लो, उसकी पिक्चर बना लो, जिसका कोई जिस्मानी वजूद नहीं है, फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस ना हो, तो वो अमूमन एब्स्ट्रैक्ट होता है। आवर टीम इज़ बेटर दैन देयर्स, तो इसमें टीम एक ही वर्ड यूज़ हुआ है, तो टीम इज़ अगेन कलेक्टिव नाउन। नेवर टेल अ लाई, तो लाई जो है झूठ को कहते हैं, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट है क्योंकि ये भी नज़र नहीं आता। जैसे उर्दू में कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते, तो एक्चुअली उसका जिस्म भी नहीं होता, तो पाँव कहाँ से आएंगे, ठीक है। ओके, विजडम इज़ बेटर दैन स्ट्रेंथ, तो विजडम और स्ट्रेंथ दोनों जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि अक्लमंदी जो है ताकत से ज़्यादा अच्छी है, बेहतर है। ही सेट्स अ हाई वैल्यू ऑन हिज टाइम, तो वैल्यू कीमत और कदर को कहते हैं, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। टाइम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि टाइम की भी आप तस्वीर नहीं ले सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। आई बिलीव इन इनोसेंस, इनोसेंस मासूमियत को कहते हैं, तो इट इज़ अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द रूम इज़ 30, दिस रूम इज़ 30 फीट इन लेंथ, तो एक इसमें रूम है और एक लेंथ है, तो ये दो चीज़ें जो है ये इसमें नाउन है, तो रूम कॉमन नाउन हो गया और लेंथ जो है लंबाई, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि इसकी अलग से तस्वीर नहीं ले सकते कि ये लेंथ है, लेंथ की शक्ल कैसी होती है, ऐसे नहीं हो सकता। आई ऑफन थिंक ऑफ द हैप्पी डेज़ ऑफ चाइल्डहुड, तो इसमें डेज़ हैं, तो डेज़ जो है कॉमन नाउन हो गया। चाइल्डहुड जो है ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि चाइल्डहुड को आप कैमरे में नहीं बंद कर सकते, चाइल्डहुड को शापर में नहीं डाल सकते, चाइल्डहुड को पकड़ नहीं सकते, वो चाइल्ड होता है, वो बच्चे को पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ओके जी, तो नेक्स्ट कौन सा है जी? ही सेट्स इनोसेंस हो गया, रूम हो गया, चाइल्डहुड हो गया। द सीट्स ऑफ सम ऑफ आवर सिटीज़ आर नोटेड फॉर देयर क्रुकेडनेस, क्रुकेडनेस होता है टेढ़े, तंग, और इसमें दो चीज़ें हैं, तीन इसमें नाउन है, एक स्ट्रीट्स है कॉमन नाउन, सिटीज़ है कॉमन नाउन, और दूसरा क्रुकेडनेस, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, टेढ़ापन। उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट इज़ योर वर्डिक्ट जेंटलमैन ऑफ ज्यूरी, इसमें तीन नाउन हैं जी। वर्डिक्ट फैसला, डिसीजन होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जेंटलमैन कॉमन नाउन है। ज्यूरी ये है कलेक्टिव नाउन। जूरी जजों के पैनल को कहते हैं, ग्रुप ऑफ जजेस। तो आगे इसके रूल्स हैं, तो यू हैव टू बी पेशेंट, ये थोड़ा लेक्चर में भी थोड़ा सा लेंथ ही हो जाएगा, तो we'll discuss it. So it was, I think, okay, I think some part of this lecture was missing, so we have to conclude it over here. हम अभी इसको जो है वो ख़त्म करते हैं फ़िलहाल, ठीक है। तो अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ और कामयाबियाँ अता फ़रमाए।